دعاؤں سے وہ کام بنتے ہیں جو نہ پیسے سے بنتے ہیں نہ مجاہدے سے بنتے ہیں۔ مجھے یہ پتہ نہیں کہ اللہ نے یہ سارا نظام میرے ساتھ کیوں چلایا، کیسے چلایا۔ تم واپس آئے تو دونوں مائیاں عرب والے کی تھی، سوئی پڑی تھی۔ میں نے کہا اماں جی اٹھو، تھوڑا گھر ویکھ آیا، تم لے جانا۔ تم میں سے ایک دم ہوئے وے بیٹا تینوں آؤ، وہ تینوں رب اپنے سونے دیا زیارتاں کرائی رکھے۔ میں نے بیگم سے کہا بیگم یہ دعا قبول ہو گئی۔ 90 سے لے کر آج تک بلا ناغہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ لہذا میں اس کے سامنے ایسے منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ ایسے دعا مانگ رہا تھا، مانگتے اس نے جب اوپر نظر اٹھائی تو مجھے دیکھا تو اس نے ایسے بھی نہیں کیا، اتنے ہی ہاتھ چھڑے دوڑ کے میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا تمہیں پتہ میں کی دعا کر رہا سی؟ میں کہا میں کوئی نجومی ہے جو انہوں پتہ لگے ہوئے؟ کہنے لگا میں یہ دعا کر رہا، یا اللہ مولی طارق جمیل کو اماں کی دعا لگی ہوئی ہے، وہ ضرور آیا ہوگا حج پر، وہ جہاں بھی ہے مجھے ملا دیا۔ کہ یہ میرے الفاظ سے وہ کام بنتے ہیں جو نہ پیسے سے بنتے ہیں نہ مجاہدے سے بنتے ہیں۔ مجھے یہ پتہ نہیں کہ اللہ نے یہ سارا نظام میرے ساتھ کیوں چلایا، کیسے چلایا۔ یہ ایک واقعہ کی طرف میرا ذہن جاتا تھا۔ سردی شدید تھی اور رائمنڈ سنسان ہو رہا تھا۔ باہر بازار میں 2 ہوٹل تھے، ایک چائے کی دکان تھی۔ میں برآمدے میں کھڑا تھا تو میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبدالرحمن، انہوں نے کروٹ بدلی کیا۔ تو ان کے قریب دوسرے استاد لیٹے ہوئے تھے، مولوی احمد بٹلہ صاحب۔ کہنے کہ مولانا کیا ہوا؟ کہنے کہ سر میں بہت درد تھا۔ بس یہ سننا تھا کہ میں اوپر گیلری میں میرا بستر تھا اور وہ اتنی سختی تھی گورنمنٹ میں کہ یہ جو گھڑی باندھنا بھی وہ کیا تھا، خلاف قانون تھا، اور تھرمس رکھنا بھی خلاف قانون تھا۔ مجاہدہ ٹھنڈی چاہ پیو۔ تو 2 لڑکوں نے تھرموس چوری رکھا ہوا تھا، وہ میں ایک کو میں نے جا اٹھایا، میں نے کوئی تھرموس کے تھے، کہتا وہ پڑا ہوا ہے، وہ پڑا۔ تو میں نے اس سے اٹھایا، بغل میں ڈالا اور میں نے بازار کی دوڑ لگا دی۔ 10 بج رہے تھے اور 10 بجے سنوٹا 250-300 کا تو مجمع ہوتا تھا رائمنڈ۔ میں کہا یا اللہ کوئی دکان کھلی ہو، یا اللہ کوئی دکان کھلی ہو۔ تو میں ننگے پاؤں، دسمبر کا مہینہ تھا، میں ننگے پاؤں دوڑا اور میں نے دیکھا تو وہ چائے کی دکان کا دروازہ بند تھا اور روشنی آ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ لگتا کھلی ہوئی ہے، تو میں نے اس کے کواڑ ایسے کیے تو وہ کھل گیا۔ تو آگے وہ دکان والا، اس کا نام تھا انور ملتانی رحمۃ اللہ۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 73-74 کی بات۔ تو وہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا بھائی انور چائے بنانی ہے۔ کہا بھائی میں تو بھائی میں تو تھکا ہوا ہوں، یہ دودھ پڑا ہے خود ہی بنا دے۔ تو میں نے کہا چولہا کا، یہ چولہا بھی پڑا ہے۔ تو میں نے وہ ہوتے تھے ہوا بھرنے والے چولہے، اس سے میں نے دودھ گرم کیا، پتی ڈالی، چائے بنا۔ چائے کی دکان پہ سر درد کی گولی کا کیا کام ہے؟ میں نے کہا بھائی انور کوئی سر درد کی گولی ہے؟ ارے بھائی وہاں دیکھ لے شاید پڑی ہو کوئی، وہ کھڑکی سی تھی۔ جب میں نے وہاں دیکھا تو ایک گولی ساری ڈان ہوتی تھی، وہ وہاں پڑی ہوئی تھی اور اس پر مٹی جمی ہوئی تھی۔ جب اللہ کچھ دینا چاہتا ہے، میں نے وہ گولی اٹھائی، وہ پھر دوڑ لگائی ننگے پاؤں
اور مولانا رحمہ اللہ فوت ہو گئے، سر پر رضائی لے کے لیٹے ہوئے تھے، تو میں نے ایسے پاؤں دبائے تو انہوں نے رضائی کو کہا، ہاں کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی یہ چائے ہے اور یہ سر درد کی گولی ہے، آپ کو درد ہو رہا ہے، نوش فرمائیں۔ تو ان کے ہونٹ ہلے، میں نے نہیں سنا، دعا دی انہوں نے مجھے۔ کیا دعا دی؟ وہ خود فرماتے تھے کہ طارق جمیل کی قبولیت میری دعا سے ہے، اور ایک میرے ساتھی تھے مولوی خورشید کی قبولیت میرے ڈنڈوں کی وجہ سے، اس کی پٹائی بہت کی تھی انہوں نے، تو میرے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ میری دعا کا اللہ نے اس کو سلا دیا ہے۔ تو انہوں نے بے ساختہ مجھے دعا دی، وہ میں نے سنی نہیں، چائے پلائی، گولی کھلائی، اللہ نے کیا سے کیا کرتے۔ میں اپنی بیگم پھوپھی رحمۃ اللہ علیہ، والدہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج پہ گیا۔ ان کو لے کر میں باہر نکلا تو دو بوڑھی عورتیں بیٹھی تھیں۔ میں کہ اماں جی کیوں بیٹھی ہو؟ کہ پوتا راہ بھول گئی ہیں۔ اب میرا بھی وہ دوسرا حج تھا، مجھے بھی مدینہ کا حدود اربع پتہ نہیں تھا۔ میں کہ کوئی ہے تھوڑے کول کارڈ؟ انہوں نے کہا اے کارڈ ہے۔ میں کہا آ جاؤ، اور دونوں چل پڑی۔ مجھے ایک عرب ساتھی نے پورا گھر دے دیا ہوا تھا۔ جو دروازے پر پہنچے تھے ایک اور کھانے لگی، نہیں میں نہیں جانتی۔ وہ کرنے کے ویکھے نا شور شریف لگتا ہے، کوئی ایڈی وڈی گل، آ جا آ جا۔ وہاں کو لے کے میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ ان کو کھانا کھلاؤ، اور وہ کارڈ لے کر میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا، وہ جو جس کا گھر تھا۔ میں نے کہا اٹھو دکان سے اور یہ پتہ تلاش کروا۔ تو ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گھومتے 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 کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے وہ بلڈنگ تلاش کری۔ تو ہم واپس آئے تو دونوں مائیاں عرب والے کی تھیں، سوئی پڑی تھی۔ میں نے کہا اماں جی اٹھو، تھوڑا گھر ویکھ آیا، تم لے جانا۔ تو ان میں سے ایک دم اے بیٹا تینوں رب اپنے سونے دیا زیارتاں کرائی رکھے۔ میں نے بیگم سے کہا بیگم یہ دعا قبول ہو گئی۔ 90 سے لے کر آج تک بلا ناغہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ ایک 94 کا حج نہیں ہوا کہ وہ میری انگلینڈ تشکیل ہو گئی تو میں وہاں چلا گیا، پے در پے حج عمرہ حج عمرہ حج عمرہ حج عمرہ۔ یہ 3 سال کووڈ کے جو آئے تھے نا، وہ ناغہ ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اماں دی دعا۔ اب ایک مزیدار قصہ سنا کے پھر نماز پڑھنی میں طواف کر رہا تھا تو میری نظر پڑی جواز وسیم پر۔ وہ مقام ابراہیم پر نفل پڑھ کے نا بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا، تو میں وہاں کھڑا ہو گیا۔ میرے ساتھی نے کہا طواف پورا کرنا بھی ہے۔ میں کہا پتہ نہیں اٹھ کے کتنے چلا جاوے، لہٰذا میں اس کے سامنے ایسے منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ ایسے دعا مانگ رہا تھا، مانگتے 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 اس نے جب اوپر نظر اٹھائی تو مجھے دیکھا، تو اس نے ایسے بھی نہیں کیا، اتھے ہی ہاتھ چھڑے دوڑ کے میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا تمہیں پتہ میں کی دعا کر رہا اس؟ میں کہا میں کوئی نجومی ہے جو انہوں پتہ لگے ہوئے؟ کہنے لگا میں یہ دعا کر رہا، یا اللہ مولی طارق جمیل کو اماں کی دعا لگی ہوئی ہے، وہ ضرور آیا ہوگا حج پر، وہ جہاں بھی ہے مجھے ملا دیا۔ کہ یہ میرے الفاظ ختم ہوئے ہیں تو سامنے کھڑا تھا۔ تو اس میں آپ کو دعائیں ملیں گی بڑی زبردست۔ اللہ اپنے فرائض پورے کرو، نماز میں ناغہ نہ ہو، کسی کے لیے دل میں نفرت نہ رکھو، آپس میں اگر صحیح چلنا ہے تو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، برائی نہ کرو، تو پھر انشاءاللہ نسلوں تک اللہ ہمارا یہ کام چلے گا۔ میں روزانہ مانگتا ہوں
یا اللہ اس کو صدیوں پر لے جا، یہ نہیں کہ میں چلا جاؤں تو کام ختم ہو جائے، یا اللہ اس کو صدیوں پر لے جا، تیرے لیے کیا مشکل۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور یہ جو انہوں نے اتنا خوبصورت انتظام کیا ہے اس پر بھی انتظام والوں کا بڑا شکر گزار ہوں۔ پتہ ہے اس بستی کا نام کیا تھا پرانا؟ ڈل لالا۔ ڈل کہتے ہیں اس کنویں کو جس میں پانی نہ ہو، اس کو ڈل کہتے ہیں۔ تو یہاں پہلے آبادی نہیں تھی۔ 1945 میں ہمارا گاؤں ہے وہ ادھر حسین پراڑی والا، وہ 300-400 سال پرانا گاؤں ہے۔ تو جیسے برادریوں میں ہو جاتی ہے خبر، تو وہ کچھ ہوا ہوگا ہماری تو پیدائش سے پہلے۔ تو میرے تایا رحمۃ اللہ علیہ میاں حق نواز، انہوں نے آ کر یہاں گھر بنایا۔ اس وقت اس سے 50,000 روپیہ خرچ کیا تھا۔ تو 1948 میں پھر ان کے چھوٹے بھائی تھے میرے والد، انہوں نے آ کے گھر بنا لیا۔ تو اس گاؤں کی ابتدا ہوئی اور بسم اللہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ اسے آباد رکھے، اس چھوٹے سے گاؤں سے اس میں یہ رونقیں لگی رہیں۔ آپ کے تعاون کا، ان مستورات کا، ان بچیوں کا، آپ کا سب کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ آپ اپنے اس کو جاری رکھیں۔ میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ مجھے فیصل آباد نکلنا ہے۔ اللہ بہت برکت دے۔